فرما رہے تھے کہ بنگلے میں آگ لگ گئی، پوری رات فائبر گیٹ والے پھرتے رہے اور محلے میں ہلچل مچ گئی تھی۔ صبح کے 8 سے 9 بجے کارروائی چل رہی تھی اور جو 7 والے بنگلے والے پڑوسی تھے ان کو پتہ ہی نہیں کیا، ان کو پتہ نہیں کیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ پڑوسی کے بھی حق ہے ہمارے اوپر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور پڑوسی کے حقوق کے بارے میں مسلسل وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا، مجھے شک ہوا کہ کہیں پڑوسی کو وہ میراث میں وارث نہ ٹھہرا دے، کہ جب باپ مرے بچوں کو مقصد میراث دینی ہے، وراثت تقسیم ہونی ہے تو حق پڑوسی کا بھی نہ کہیں رکھ دے۔ اتنی وصیت فرما کہ پڑوسی کی وصیت، پڑوسی کے حقوق، پڑوسی کی ذمہ داری، پڑوسی کی دیکھ بھال کرنا، ایک ایک چیز کو بتاتے۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تو کامل مسلمان بن جائے گا، کامل مسلمان بن جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ تو پوچھتے بھی نہیں ہے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، صبح اٹھتے ہیں ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں گھر میں آ کے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، پڑوسی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، گھر میں چولہا جلا کہ نہیں جلا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرمائے قیامت کے دن سب سے پہلے جن 2 آدمیوں کا جھگڑا پیش کیا جائے گا، سب سے پہلے جن 2 آدمیوں کا جھگڑا اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ 2 پڑوسی، سب سے پہلے ان کا جھگڑا اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ یہ حقوق بتائے جا رہے ہیں پڑوسی، ہمارے یہاں پڑوسی کی قدر نہیں رہی، سچی بات ہے، انسانیت ختم ہو گئی نا اصل میں، ساری چیزیں تو انسانیت کے ساتھ ہے، اے سی چل رہے ہیں، ٹیوب چل رہی ہے، بلب چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، یہ سارا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ پیچھے ٹرانسفارمر کے ساتھ ہے، اگر وہی خراب ہو جائے اور بند ہو جائے سپلائی بند ہو جائے گی، انسانیت ختم ہو گئی، آگے سپلائی بھی ختم ہو گئی۔ جب دل کے اندر احساس ہوگا تب پڑوسی کی بھی عزت دل میں آئے گی، اس کی قدر دل میں آئے گی، انسانیت ہوگی تب جا کے ماں باپ کی بھی عزت اور قدر دل میں آئے گی۔ آج سب سے مظلوم پڑوسی ہے، اس کے حقوق ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آ گیا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا کہ مجھے 3 شکایتیں کہنے لگا، مجھے میرا پڑوسی تکلیف پہنچاتا ہے، دوسری شکایت کی کہ میرا پڑوسی مجھے برا بھلا بھی کہتا ہے، تیسری شکایت کی کہ میرا پڑوسی مجھ پر تنگی بھی کرتا ہے، 3 شکایتیں کی۔ اب بتائے میں کیا کروں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، اگر تمہارا پڑوسی تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لیکن تم اس کے بارے میں اللہ کی فرمانبرداری کرو، کیا مطلب کہ اگر وہ تمہیں تکلیف دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے لیکن تم فرمانبرداری کرو، اس کو تکلیف نہیں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ برا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تم اس کے ساتھ اچھا کرو، برا کرو۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ صرف بچوں کے حقوق نہیں ہیں، صرف بیوی کے حقوق نہیں ہیں ہمارے اوپر، صرف ماں باپ کے حقوق نہیں ہیں، پڑوسی کے بھی حقوق ہیں، پڑوسی کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی 2 عورتوں کا ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو روزے بھی بہت رکھتی ہے، رات کو نمازیں بھی بہت پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے، لیکن اس کا
पड़ोसी उससे तंग है, ये पड़ोसियों को तकलीफें पहुंचाती है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये औरत जहन्नमी है। कहाँ गए रोजे, कौन दी नमाजें, किधर गया सदका खैरात? अल्लाह के नबी का फरमान है जहन्नमी। दूसरी औरत का जिक्र हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है जो रोजे भी बहुत कम रखती है और नमाजें भी बहुत कम पढ़ती है, सदका खैरात भी बहुत कम करती है, लेकिन उसका पड़ोसी उससे खुश है कि वो अपने पड़ोसी के साथ उसने सलूक करती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत। ये पड़ोसियों के हुकूक हैं। दीन हमें ये जिंदगी देता है, शरीयत हमें ये जिंदगी सिखाती है कि एक दूसरे का एहसास हो। एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आ गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पड़ोसी मुझे तकलीफ पहुंचाता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम सब्र करो, तुम सब्र करो। दूसरी दफा फिर शिकायत लेकर आ गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पड़ोसी मुझे तकलीफ पहुंचाता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम सब्र करो। तीसरी दफा फिर शिकायत लेकर आ गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पड़ोसी मुझे तकलीफ पहुंचाता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम सब्र करो। तीन दफा अल्लाह के नबी फरमाया सब्र, सब्र करो, सब्र करो। और मुझे और आपको ये पैगाम है कि सब्र करें। जब चौथी दफा अल्लाह के नबी के पास गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पड़ोसी मुझे तकलीफ पहुंचाता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अच्छा एक काम करो, अपने घर का सामान निकालो और बाहर सड़क पे रास्ते पे रख दो। उन्होंने ऐसे किया, घर के सामान लेकर सड़क पे रख के बैठ गए। अब जो गुजरता, भाई तुम्हें क्या हुआ, सामान बाहर क्यों निकाला है? यार मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग करता है। जो गुजरता, क्या हुआ, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग करता है। इतना लोगों ने पूछा कि लोगों ने उसके पड़ोसी को लान तान करना शुरू कर दिया। जब उस पड़ोसी तक ये बात पहुंची कि यार ये तो लोग मुझे तंग लान तान कर रहे हैं, तो भागा आया और कहने लगा भाई अपना सामान अपने घर ले चलो, अल्लाह की कसम आज के बाद मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं। सब्र सब्र सब्र। हमारे घर में तो सैलाब वाले ना, सैलाब वाले साथ वाले से लड़ने चले जाते हैं, लड़ने चले जाते हैं। वो मेरा पेट खराब हो गया, वो मेरा पेट खराब हो गया, मेरी तो दीवार खराब हो गई, मैंने तो आज ही प्लास्टर करवाया, खराब हो गया। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे, सब्र सब्र। मेरे मोहल्ले में ना एक घर बन रहा था ना, लेंटर डालने के बाद ना 3 दिन पानी लगाते हैं, तो वो हमारे रिश्तेदारी हैं, 7वां दिन पानी लगा रहे हैं मुसलसल। वो पानी गिरते गिरते 7 वाले घरों में जा रहे हैं, 7 वाले घरों की छत और उनकी सारी दीवार जो है वो उसमें सैलाब आ गई। वो लड़ने के लिए आ गए, बस करो, इतना भी पानी नहीं लगाते। तकलीफ नहीं पहुंचानी पड़ोसी, मेरी वजह से तकलीफ ना हो। मेरी वजह दारुल उलूम देवबंद जो इंडिया में है, उनके बहुत बड़े उस्ताद हदीस पढ़ाते थे, बहुत बड़े। उनका नाम था हजरत मौलाना असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक अचानक से बात याद आ गई। वो ना अपने दौर में किताबें लिखते भी थे और फरोख्त भी करते थे, और माली आमदन उनकी ठीक ठाक थी, खुशहाल थे, तंग नहीं थे। उनका घर कच्चा था, जब भी बरसात का मौसम आता था, या तो उनके घर की छत गिर जाती थी, या दीवारें कमजोर हो जाती थी, या दीवारें गिर जाती थी। हर बरसात में ये हाल होता था। तो एकदम उनके दोस्त ने कहते कि हजरत अल्लाह ने आपको माल दिया है, सब कुछ दिया है, तो आप इसको पक्का करवा लें, पक्का क्यों नहीं करवाते? वो कहने लगे वाह 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 वाह, हमें तो अकल ही नहीं थी इस बात की, तूने अच्छा को हमें बता दिया। इतनी दफा इस बात को कहा कि वो दोस्त कहने लगा कि मैं शर्मिंदा हो गया, पानी पानी हो गया कि तो मुझे मिस कर रहे। लेकिन वो कहने लगा मैं फिर भी बात नहीं आया। मैंने कहा हजरत आप क्यों नहीं पक्का करवा रहे, मुझे वजह बताएं। जब मैंने ज्यादा इसरार किया तो मौलाना ने उनका हाथ पकड़ा और घर के दरवाजे पे लेकर आए और फरमाया कि इस गली में देखो क्या किसी का घर पक्का नजर आ रहा है, तो ऐसे कैसे कर लूं कि मेरा घर तो पक्का हो और मेरे पड़ोसियों का घर सरों का कच्चा होगा, कैसे मैं कैसे करूं?
ویسے ہی ٹھیک ہو، اگر میرے پڑوسی کچے گھر میں رہ رہے ہیں میں بھی کچے گھر میں ٹھیک ہوں. خیر ہے نہیں، یہ انسانیت ہے، یہ احساس ہے کہ پڑوسی کا بھی احساس کرے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں برکت بھی ہے اور نحوست بھی ہے. 3 چیزیں، برکت بھی ہے نحوست بھی ہے، دونوں چیزیں اس چیز میں جمع ہے، برکت بھی نحوست بھی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پہلی چیز گھوڑا، اس میں برکت بھی ہے نحوست بھی ہے. دوسری چیز عورت، اس میں برکت بھی ہے نحوست بھی ہے. تیسری چیز گھر، اس میں برکت بھی ہے نحوست بھی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھوڑے میں برکت یہ ہے کہ گھوڑا فرما بردار ہو اور عادات کا اچھا ہو، یہ گھوڑے میں برکت ہے. اور گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ یہ سخت مزاج ہو اور عادتوں کا برا ہو. دوسری چیز عورت میں برکت یہ ہے کہ عورت کا حق مہر کم ہو اور اس کے ساتھ نکاح کرنا آسان ہو. اور عورت میں نحوست یہ ہے کہ عورت کا حق مہر زیادہ ہو اور اس کے ساتھ نکاح کرنا مشکل ہو اور وہ عورت بد اخلاق ہو. عورت میں نحوست ہے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ گھر میں برکت یہ ہے کہ گھر کھلا ہو، کشادہ ہو، تنگ نہ ہو اور اس کے پڑوسی اچھے ہوں. اور گھر میں نحوست یہ ہے کہ گھر تنگ ہو اور اس کے پڑوسی برے. یہ نحوست ہے. میرے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میرا پڑوسی اچھا ہونا چاہیے. نہیں، ہم خود اچھے بن کے اس کو دکھائیں. ہم بھی تو اس کے پڑوسی ہیں. وہی ہمارا پڑوسی نہیں ہے، ہم بھی تو اس کے پڑوسی ہیں. ہم اچھا بن کے دکھائیں، اپنے گھر کو برکت والا بنائیں کہ ہم اچھے بن کے اس کو دکھائیں، نہ کہ ہم برے بن کے اس کو دکھائیں کہ ہمارا گھر نحوست والا بن جائے. یہ حقوق ہیں پڑوسیوں کے. اللہ کے نبی فرما رہے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی فرما رہے قیامت کے دن فقیر پڑوسی قیامت کے دن امیر پڑوسی کا گریبان پکڑ لے گا. اللہ کے نبی فرما رہے اس کا دامن پکڑے گا، اس کا گریبان پکڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ اس سے پوچھیں کہ اس نے اپنے حسن سلوک کو میرے اوپر بند کیوں کیا، میرے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں کرتا تھا. اور یا اللہ اس سے پوچھے کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے کو میرے لیے بند کیوں رکھا. یہ اللہ سے التجا کرے گا قیامت کے دن. بھائی یہ حقوق ہیں، یہ بھی ہمارے اوپر ذمے ہیں. ماں باپ کے حقوق نہیں ہے صرف، بیوی بچوں کے صرف حقوق نہیں ہے، پڑوسی کے بھی حقوق ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا نا، ایک غلام، اس نے بکری کو ذبح کیا اور اس کی کھال اتار رہا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ اے غلام اس کی کھال جلدی اتار، اور جب تو کھال اتار لے تو سب سے پہلے اس کا گوشت ہمارے یہودی پڑوسی کو دینا. یہودی ہے، پڑوسی ہے، سب سے پہلے اس کا گوشت ہمارے یہودی پڑوسی کو دینا. کچھ دیر کے بعد پھر فرمایا اے غلام کھال جلدی اتار، جب تو اس کا گوشت بنا لے سب سے پہلے اس کا گوشت ہمارے یہودی پڑوسی کو دینا. کچھ دیر کے بعد پھر کہا. اتنی دفعہ اس جملے کو دہرایا کہ وہ غلام کہنے لگا کہ حضرت کتنی بار کہیں گے. تو اس کے جواب میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غلام ہمارے نبی نے ہمیں پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی وصیت فرمائی کہ ہمیں شک ہونے لگا کہ کہیں ہمارے محبوب ہمیں یہ نہ کہہ دے کہ وراثت میں بھی اس کا حصہ ہے. اتنی وصیت فرمائی. اس لیے سب سے پہلے گوشت ہمارے یہودی پڑوسی کو دے. نہیں سوچا کہ مسلمان کیا کہ نہیں ہے، پڑوسی ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے وصیت فرمائی کہ اے ابو ذر جب تو گھر میں سالن بنائے، ہنڈیا بنائے تو اس میں پانی زیادہ رکھا کر اور اپنے پڑوسی کو دیکھ لیا کر کہ جب ہنڈیا بن جائے تو اپنے پڑوسی کو بھی دے دیا کر. آج تک کسی نے دیا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کے بھی حقوق ہیں ہمارے ذمہ.
ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابی جب تو اپنے پڑوسی کو یہ کہتا ہوا سنے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے تو واقعی تو نے اچھا کام کیا ہے، اور جب تو اپنے پڑوسی کو یہ کہتا ہوا سنے کہ تو نے برا کام کیا ہے تو واقعی تو نے برا کام کیا، واقعی تو نے برا کام کیا ہے۔ بھائی زندگی ہے اللہ نے دی بھی ہے، اللہ نے حقوق ذمے لگائے ہیں، سارے حقوق کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ ایک تو اپنے سوال کی بات یاد آ گئی، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ دارالعلوم کے بہت بڑے مفتی تھے، انڈیا کے بہت بڑے، پوری دنیا میں ان کے فتوے چلتے تھے، کوئی بھی فتویٰ ہوتا تھا ان سے پوچھا جاتا تھا، پوری دنیا میں ان کے فتوے چلتے تھے، لوگ ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے، ان کے پیروں میں آ کے بیٹھا کرتے تھے، ان کی عزت، ان کو سلام کیا کرتے تھے، اتنی عزت کہ کوئی فتویٰ ایسا نہیں ہوتا تھا جو ان سے نہ گزرا ہو، پوری دنیا سے لوگ مسئلے پوچھا کرتے تھے، پوری دنیا سے، اتنے بڑے مفتی، اور ان کی کیا حالت تھی کہ جب گھر سے نکلتے ان کے گھر کے بالکل ساتھ 3 سے 4 بیوہ عورتیں رہتی تھیں، ان کے بالکل پڑوسی، جب گھر سے نکلتے مدرسے جانے کے لیے دارالعلوم تو سب سے پہلے ان گھروں میں جاتے، ایک ایک کے گھر میں جا کے پوچھتے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو بازار سے لا دوں، ایک ایک کے گھر میں جا کے پوچھتے، کوئی کہتی مجھے دھنیا لا دو، کوئی کہتی یہ لا دو، کوئی کہتی وہ لا دو، سب کی لسٹ لے کے بازار جاتے، سامان خریدتے اور ایک ایک کے گھر میں لا کے دیا کرتے تھے، اور اگر کبھی کوئی عورت یہ کہہ دیتی کہ میں نے یہ تو نہیں منگوایا تھا، آپ غلط چیز لے کر آئے ہیں، میں نے یہ منگوایا تھا، تو کہتے کہ بیوی پریشان نہ ہو، لاؤ واپس کر کے دوسری لا کے، پھر جاتے بازار، پھر واپس کر کے لا کے دیا کرتے، اس کے بعد مدرسے جایا کرتے تھے۔ کون ہے جو بازار جاتے ہوئے کبھی پڑوسی سے پوچھتا ہو کچھ چاہیے؟ میں روز بازار جاتا ہوں، کچھ چاہیے تو یہ حقوق ہیں، یہ ہمارے ذمے ہیں، یہ حقوق ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے گھر کے قریب 2 پڑوسی رہتے ہیں، ایک کا گھر میرے دروازے کے بالکل سامنے اور ایک کا گھر تھوڑا سا دور ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میرے پاس صرف اتنی سی چیز ہوتی ہے کہ ان دونوں میں سے صرف ایک کو ہی دے سکتی ہوں، تو کس کو دوں، کس کا حق زیادہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا گھر تیرے دروازے کے سامنے ہے، کہ قریب کا حق زیادہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ چیز تھوڑی ہے، دونوں کو نہیں دینی، کسی ایک کو لازمی دینی۔ یہ حقوق ہیں، اور حقوق کیا ہے؟ پڑوسی کے حقوق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جانتے ہو پڑوسی کے حقوق کیا ہے؟ جانتے ہو پڑوسی کے حقوق کیا ہے؟ صحابہ خاموش، جب اللہ کے نبی پڑوسی کے حقوق بتائیں گے، اللہ کے نبی نے 12 حقوق گنوائے، 12 حقوق گنوائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق میں سے ہے نمبر 1 کہ اگر وہ تم سے مدد چاہے تو تم اس کی مدد کرو، تم اس کی مدد کرو۔ نمبر 2 اگر وہ تم سے قرض مانگے تو تم اس کو قرض دو۔ نمبر 3 اگر تمہارا پڑوسی محتاج ہو تو تم اس کی حاجت کو پورا کرو۔ نمبر 4 اگر تمہارا پڑوسی بیمار ہو تو تم اس کی عیادت کرو۔ نمبر 5 اگر تمہارا پڑوسی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ نمبر 6 اگر تمہارا پڑوسی کو کوئی خوشی ملی ہو، کوئی بھلائی کی چیز ملی ہو، اس نے گھر بنا لیا، گاڑی لے لی، موٹر سائیکل لے لی، کوئی خوشی ملی ہو، شادی ہو گئی تو اس کو مبارکباد دو۔ نمبر 7 اگر تمہارے پڑوسی کو کوئی مصیبت آ جائے تو اس کی تعزیت کرو۔ نمبر 8 اگر تمہارے پڑوسی کا گھر تمہارے گھر سے نیچا ہے اور تم اپنا گھر اس سے اونچا بنانا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسی کی اجازت کے بغیر نہ بناؤ، اپنے پڑوسی سے اجازت لے کے بناؤ کہ میں تیرے گھر سے اونچا گھر بنا لوں۔ نمبر 9 اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ نمبر 10 بڑی پیاری بات، نمبر 10 اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کوئی پھل لے کر آؤ تو اس پھل میں سے بھی کچھ اپنے پڑوسی کو دے دو۔
نمبر 11، اگر تم پڑوسی کو نہیں دے سکتے تو اس پھل کو چھپا کے لے کر آؤ، اور جب گھر میں لے کے جاؤ تو اپنے بچوں کو کہو کہ اس پھل کو لے کے باہر نہ جانا، کہ کہیں غریب پڑوسی کے بچے دیکھ کر غمگین نہ ہو جائے۔ ہمارے تو گھر کے باہر آم کے چھلکوں کے ڈھیر لگے ہوئے، مالدے کے چھلکوں کے ڈھیر لگے ہوئے، موسمی کے چھلکوں کے ڈھیر لگے ہوئے۔ ہمارے نبی کیا فرمائے؟ بچوں سے کہو باہر لے کے نہ جانا، کہ غریب پڑوسی کا بچہ دیکھ کے غمگین نہ ہو جائے کہ ہائے میرا باپ نہیں لے کر آیا۔ اور نمبر 12، کہ جب تم اپنے گھر میں سالن بناؤ، ہنڈیا بناؤ، اس کی خوشبو سے بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو، کہ ہم تو چٹنی سے کھا رہے ہیں، میرا پڑوسی تو بریانی کھا رہا ہے، اس کی خوشبو اس تک جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہاری ہنڈیا بن جائے تو اس میں سے کچھ اپنے پڑوسی کو بھی دے۔ 12 حقوق گنوانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت توحید۔